آج اپنا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ فصل سے۔ الاول فصل النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ بس یہاں تک۔ سب سے پہلے تو اس فصل کو سمجھ لیں۔ فصل کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا۔ اور اصطلاحی معنی وہ لفظ جو دو مختلف حکموں کے درمیان میں آ جائے، جو دو مختلف حکموں کے درمیان میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے پھر دو طریقے ہیں۔ فصل کے لفظ کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو۔ ایک تو آپ اس کو پڑھیں فصل لام کے سکون کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو لام کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مبنی ہوگا، جیسے مقدمہ پر ہم نے بات چلائی تھی۔ فصل یہ مبنی ہوگا، اکیلا استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں متمکن جب اکیلا استعمال ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے فصل النحو سے شروع کریں گے۔ اور اگر آپ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس پر پیش والی تنوین پڑھیں گے، فصل۔ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو کون سی تنوین دیں گے؟ پیش والی تنوین دیں گے، پھر یہ مورب ہوگا۔ جب آپ اس کو مورب بنائیں گے تو آپ کو اس کو کسی کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ اس کو آپ خبر بنا دیں، اس کا مبتدا پیچھے محذوف مان لیں۔ ہاذا فصل، یہ فصل ہے، یہ فصل ہے۔ ہاذا فصل، فصل پھر کیا ہو جائے گی؟ خبر۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ آگے چلیں جی۔ النحو، النحو کا لفظ یہاں پر مبتدا ہے۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود بتائیں گے النحو مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شروع میں الف لام ہے۔ شروع میں الف لام ہے، معرفہ ہے، اور معرف باللام جب کلام میں شروع میں آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے۔ تو النحو یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا۔ علم یہ کیا ہے؟ آپ صرف کے اندر پڑھتے ہیں عالم یعلم علما، علم مصدر ہے۔ علم یہ کیا ہے؟ مصدر۔ اب یہ با کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ با کیا ہے؟ با حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17۔ باو تاو کافو لامو واو منزو مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ۔ تو با حرف جار۔ اصول، اصول کا لفظ بن جائے گا موصوف۔ یہ کل بھی میں نے اس کا ضابطہ بیان کیا تھا۔ اصول، ہم اس کو موصوف کیوں بنا رہے ہیں؟ اصول نکرہ ہے اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، یوں عرف بیا، جملہ فعلی آ رہا ہے، تو اصول یہ بن جائے گا موصوف، کیونکہ ضابطہ ہے کہ نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور اس جملے کو اس کی صفت بنا دیتے ہیں۔ تو اصول موصوف۔ یعرف فعل مجہول، یعرف فعل مجہول ہے۔ کیا علامت ہے فعل مجہول کی؟ فعل مجہول کی آپ نے دو علامتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں مضارع مجہول کی۔ فعل مجہول میں سے مضارع مجہول کی دو چیزیں اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل مجہول ہے۔ نمبر ایک، اس کا شروع والا حرف پیش کے ساتھ ہوگا۔ نمبر دو، اس کا سیکنڈ لاسٹ حرف زبر کے ساتھ ہوگا۔ فعل مضارع جب بھی ایسے آ جائے کہ پہلا حرف اس کا پیش والا ہو اور اس کا سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے وہ زبر والا ہو تو وہ فعل مضارع مجہول ہوگا۔ یعرفو، یہاں پر پیش سیکنڈ لاسٹ حرف ہے را، را پر بھی پیش ہے، را پر زبر ہے، سیکنڈ لاسٹ زبر والا اور شروع والا کیا ہو؟ پیش والا، تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ تو یعرفو یہ فعل مجہول ہے۔ اس کے بعد پھر با حرف جار، با حرف جار۔ ہا ضمیر مجرور ہے، ہا ضمیر کیا ہے؟ مجرور۔ جار مجرور مل کر یعرف فعل کے متعلق، با حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر پیچھے فعل موجود ہے، ہمیں فعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جار مجرور مل کر یہ یعرف فعل سے متعلق۔ اواخر، اس کے بعد ہے احوال۔ احوال کا لفظ بنے گا مضاف۔ اب ہم اس کو مضاف کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے پڑھ لی ہے، نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو ترکیب مضاف مضاف الیہ والی ہوگی۔ چاہے پہلے نکرہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر دو نکرے آ رہے ہیں، احوال بھی نکرہ ہے، اواخر بھی نکرہ ہے۔ الکلم پھر معرفہ ہے، تو دو نکروں کے بعد معرفہ آ جائے تو دونوں مضاف بن جائے گا، احوال بھی مضاف، اواخر بھی مضاف، الکلم یہ مضاف الیہ بنے گا۔
تو احوال مضاف، اواخر پھر مضاف، الکلم یہ بن جائے گا موصوف۔ کیوں بنا رہے ہم موصوف؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے، الثلاث پھر معرفہ آ رہا ہے، دو معرفے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو الکلم موصوف، الثلاث صفت، موصوف صفت مل کر اواخر کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر احوال کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کر معطوف علیہ، یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ۔ یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ۔ اس کو ہم فی الحال کیا بنا دیتے ہیں؟ معطوف علیہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک ترکیب پڑی ہوئی ہے۔ علم ان کو ہم نے مصدر بنایا، با حرف جار، اصول ان کو کیا بنایا؟ موصوف۔ یعرف پھر موصوف کیوں بنایا؟ اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ذہن میں ہے کہ اصول النکرہ، نکرہ کے بعد آگے جملہ آ رہا ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کیا بنتا ہے؟ موصوف، اور وہ جملہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کی صفت۔ یعرف فعل مجہول ہے، ضابطہ بیان ہو گیا۔ با حرف جار، ہاں مجرور، جار مجرور کے یعرف سے متعلق، احوال مضاف، اواخر پھر مضاف، الکلم موصوف، الثلاث صفت، موصوف صفت مل کر اواخر کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر احوال کے لیے مضاف الیہ، یہ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، ٹھیک ہے، معطوف علیہ۔ اب اس کو آگے چلاتے ہیں، من سے دیکھیں، من حرف جر، حیث مضاف، الاعراب معطوف علیہ، وہ عاطفہ، البنا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ، حیث مضاف کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق یعرفو کے، یہ کس کے متعلق ہو جائے گا؟ یعرفو کے متعلق ہو جائے گا۔ اچھا اس میں نا تھوڑا سا دیکھ لیں، تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے یہاں پہ، میں اس کو معطوف علیہ بنا رہا تھا، یہ غلطی سے میں نے بول دیا معطوف علیہ، یہ متعلق ہے یعرفو کے، ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے والا جملہ ہے، اصول موصوف، یعرف فعل، بیہا با حرف جار، ہاں مجرور، جار مجرور مل کر یہ یعرف کیا بن جائے گا؟ متعلق، متعلق اول ہے یہ کیا ہے؟ متعلق اول، با حرف جار، ہاں مجرور، یہ متعلق اول، احوال مضاف، اواخر مضاف مضاف، الکلم موصوف، الثلاث صفت، موصوف صفت مل کر اواخر کے لیے کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر احوال کے لیے مضاف الیہ، یہ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یعرفو کا نائب فاعل، یہ کیا بن جائے گا؟ یعرفو کا نائب فاعل۔ من حرف جار ہے، حیثو، حیثو کا لفظ ہمیشہ مضاف ہوگا، یاد رکھیں، من حیثو، حیثو کا لفظ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مضاف، یہ کبھی بھی اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتا، حیثو، حیثو مضاف، الاعراب یہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، البنا معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر من حرف جار کا مجرور، یہ کیا بن جائے گا؟ من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یعرفو کا متعلق ثانی، یعرفو کا یہ کیا بن جائے گا؟ متعلق ثانی، یعرف فعل اپنے متعلق اول، نائب فاعل، اور متعلق ثانی سے مل کر اصول کی صفت، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اصول کی صفت، موصوف صفت مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ جو علم ہے اس سے متعلق، یہ جار مجرور مل کر کس کے متعلق ہو جائے گا؟ علم کے، کیونکہ علم مصدر ہے نا، تو مصدر ان اسماء میں سے ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں، تو یہ علم کے متعلق ہو جائے گا، پھر علم مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی النحو کی، یہ کس کی خبر بن جائے گی؟ النحو کی خبر بن جائے گی، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی۔ آج ہم اس کو یہاں تک کرتے ہیں، کل اس کی ترکیب کو سمجھیں گے، وہ کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اس کی ترکیب کل کے سبق میں ہم سمجھ لیں گے۔